بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے سامنے آج چند ایک گزارشات مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور ہندوستان کے ایک مرتد ملحد سچ والا جی کے نام سے، ان دونوں کا جو مناظرہ ہوا کچھ ہفتوں پہلے، تو وہ تھا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں۔ تو اس ٹاپک پر مناظرہ تھا، تو دونوں طرف سے اس پہ باتیں ہوئی۔ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب نے اس حوالے سے جو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر دلائل دیے، اور انہوں نے قرآن کریم کو ایک معجزہ ثابت کیا۔ اس میں کئی ایک دلائل انہوں نے رکھے، جس کے جواب میں سچ والا جی نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ اس میں سے میں آپ کو ایک مثال دوں۔ مثلا مفتی صاحب نے یہ کہا کہ قرآن کریم میتھمیٹیکلی ایک ایسی کتاب ہے کہ فصاحت، بلاغت اور اپنے علوم کی اعلیٰ پیمانے کے باوجود وہ میتھمیٹیکلی اتنا پرفیکٹ کتاب ہے کہ ایک انسان کیا کہ دنیا کے سارے ماہرین مل کر بھی ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اگر میتھمیٹیکلی وہ کوئی پرفیکٹ کلام اور بات بنا بھی لیں گے تو پھر اس کی وہ فصاحت و بلاغت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے جواب میں سچ والا جی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو ماہرین ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں۔ تو آپ کلام الہی قرآن کریم پر مناظرہ کرنے آئیں، ایک عالم دین کو آپ نے مناظرے کے لیے بٹھا دیا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جب دلیل دی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ماہرین دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں، یعنی مناظرے میں تو یہ نہیں ہوگا نا کہ آپ نے جو سوچا ہے بس وہی دلیل استعمال ہوگی اور وہی آرگومنٹس ہوں گے جو صرف آپ کے علم میں ہیں۔ تو آپ کو پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جو مناظرہ دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ سچ والا جی اس مناظرے میں ہاتھ۔ بہرحال مناظرہ ہو چکا۔ مناظرے کے بعد جو ماحول سچ والا جی اور ان کے ارد گرد ان کے فالوز بنا رہے ہیں، وہ ابھی اخلاقی دائرے سے نکل چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک علمی آدمی ہے، اگر وہ علمی گفتگو کرتا ہے ٹھیک ہے، اس وقت تیاری نہیں ہے یا دلائل نہیں ہے یا دلائل کمزور ثابت ہو گئے تو گفتگو تی ہو گئی۔ آپ نے اپنی بات رکھی، مفتی صاحب نے اپنی بات رکھی، لوگ سن لیں گے کہ بھائی آپ کی بات اگر لوجیکلی ہے تو آپ کی بات لوگ مان لیں گے، مفتی صاحب کی بات اگر علمی ہے اور لوجیکلی ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے، تو مفتی صاحب کی بات لوگ سن کر مان لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب یہ لوگ اتر آئے ہیں ذاتیات پر۔ آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بھائی ایک گفتگو علمی چل رہی، آپ پرسنل اٹیک پر اتر آئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، یا مفتی صاحب نے جو دلیل دی ہے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پرسنل اٹیک پر جو لوگ اتر آتے ہیں نا، تو اس کو جو ہے نا وہ پست ذہن اور پست سوچ والا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ مفتی صاحب کی ذات کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مفتی صاحب نے حق کو واضح کیا اور علمی انداز سے کیا۔ آپ کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اس موضوع پر ہار گئے ہیں تو ہار تسلیم کر لے، ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کر سکا اس موضوع پر، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں، اسلام اور الحاد، مسلم اور ایتھیسٹ کے درمیان بہت سارے موضوعات پر ڈسکشن کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ کوئی اور ٹاپک رکھے، اس پہ بات کرے، تیاری کرے اور ماہر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہار جیت کا وہ اور انا کا مسئلہ بنایا ہے تو آپ کوئی ایسے موضوع لائے جس میں آپ کو پوری مہارت ہے اور آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ اگر مفتی صاحب نے اس وقت آپ کی بات کا جواب نہیں دیا تو مفتی صاحب کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی میرا علم جتنا تھا میں نے کہہ دیا، اس کے آگے جو ہے نا آپ کے علم کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے، اخلاقی تقاضا یہ نہیں ہوتا، اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کی ذات کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کہتے کہ بھائی مفتی صاحب کے ماموں کے اسکینڈل بنے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ماموں ہیں، ان کے ماموں پکڑے گئے تھے۔ ماموں سے پوچھیے، ماموں آپ نے مجھے بلایا نا مہمان جی، تو ماموں کی بات کا کیا تھا، ماموں سے پوچھیے ماموں کیا کہتے ہیں۔ ان کے جو ماموں ہیں
ان کے ماموں پکڑے گئے تھے. کیا آپ کے تمام رشتہ دار جو ہے نا وہ آسمان کے فرشتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایشو نہیں بنتا، ان کی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے؟ آپ کے جتنے رشتے ہیں، کتنے رشتے، ہر ایک کے اپنے رشتے ہوتے ہیں نا، تو سب کے رشتے کوئی جو ہے نا وہ فرشتے نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا اپنا نام اور اپنی پہچان بھی آپ نے چھپائی ہوئی ہے. آپ کے آس پاس جو کالونی میں لوگ رہتے ہیں، اگر کسی کے آپ کے بارے میں اگر سروے کیا جائے نا، تو اگر 50 لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے تو 50 لوگ آپ کے 10 عیوب بھی بتا دیں گے، آپ کی 10 بد اخلاقیاں بتا دیں گے. تو کیا ہم اس سروے کو میڈیا پر چڑھا دے اور کہتے کہ بھئی سچ والا جی کے بارے میں محلے والوں کی رائے جو ہے وہ منفی ہے، یا سچ والا جی کے فلاں رشتہ دار نے جو ہے نا فلاں گناہ کیا، فلاں جرم کیا، فلاں بد اخلاقی کی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو آپ کو یاد آ جائے کہ بھائی نہیں جی، اسلام امن کا دین ہے، اور اسلام تو جو ہے نا وہ خوش اخلاقی سکھاتا ہے، پیغمبر اسلام تو جو ہے نا وہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. پھر آپ کو جو ہے نا یہ ساری نصیحتیں یاد آ جائیں گی. تو بہرحال ہم اپنے سننے والوں کے سامنے بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اب ذاتیات پر اتر آئے ہیں، اور ذاتیات پر اتر آنا اور اسی طرح بغیر کسی دلیل کے علمی دائرے سے نکل کر ذاتیات پر اٹیک کرنا، یہ اخلاقی پستی شمار ہوتی ہے. اور مناظرہ تو ہار ہی چکے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی سچ والا جی اب ہار کے قریب ہے، اور بلکہ ہار چکے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں ایک ہارا ہوا شخص کر سکتا ہے